واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا ایک دردناک اور روح گداز باب ہے جو صفر 61 ہجری کو پیش آیا۔ اس واقعے کی ابتدا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ سے کوفہ کی طرف سفر سے ہوتی ہے، لیکن اس کی جڑیں بنو امیہ کے دور حکومت اور معاویہ بن ابو سفیان کے بعد یزید کے نامناسب اقتدار تک پھیلی ہوئی ہیں۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا، جو اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اسلامی اقدار کا پاسدار نہیں تھا۔ یزید کی خلافت کو بہت سے صحابہ اور اہل بیت نے تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ خلافت کے انتخاب کے اسلامی اصولوں کے خلاف تھا۔ جب یزید نے حکومت سنبھالی تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اسلام کے عظیم رہنما تھے، نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید کی حکومت ظلم و فساد پر مبنی تھی اور وہ اسلام کی صحیح تعلیمات کے خلاف تھی۔ امام حسین نے اپنے موقف میں ثابت قدمی دکھائی اور کوفہ کے لوگوں کے دعوت نامے پر وہاں جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ کوفیوں نے خطوط لکھ کر ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان اور چاہنے والوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کی اور پھر وہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں خبر ملی کہ کوفہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے خوف سے ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود امام حسین اپنے راستے پر چلتے رہے، کیونکہ ان کا مقصد حق اور انصاف کی بالادستی تھا۔ جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزیدی فوجوں نے انہیں گھیر لیا اور پانی بند کر دیا۔ یوں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کسی بھی قیمت پر یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح واقعہ کربلا کی ابتدا ہوئی، جو ایک طرف تو ایمان، استقامت اور حق پرستی کی عظیم داستان ہے، تو دوسری طرف ظلم، جبر اور انسانی المیہ کا ایک دردناک واقعہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر یہ سبق دیا کہ حق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں مختلف لوگوں نے یزید کی فوج کے خطرات سے آگاہ کیا اور واپس لوٹنے کی نصیحتیں کیں، لیکن امام نے اپنا عزم نہیں بدلا، کیونکہ ان کا مقصد صرف حق کی بالادستی اور ظالم حکمران کے سامنے جھکنے سے انکار تھا۔ راستے میں ایک مقام پر انہیں حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں یزیدی فوج کا ایک دستہ ملا، جس نے انہیں روک لیا۔ حر نے ابتدا میں امام کو کوفہ جانے سے منع کیا، لیکن جب امام نے اپنا موقف واضح کیا تو حر نے بھی ان پر حملہ نہیں کیا، بلکہ انہیں کربلا کے میدان تک جانے دیا۔ کربلا ایک بنجر اور ویران زمین تھی، جہاں 2 محرم 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اسی دوران یزیدی گورنر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 سے زائد فوجیوں کو کربلا بھیج دیا، تاکہ وہ امام حسین کو ہر صورت بیعت پر مجبور کریں یا پھر انہیں شہید کر دیں۔ عمر بن سعد نے امام سے مذاکرات کیے اور کہا کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں یا واپس مکہ چلے جائیں تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، لیکن امام حسین نے واضح کر دیا کہ وہ کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ یزیدی فوج نے کربلا میں امام حسین کے قافلے کا محاصرہ کر لیا اور انہیں فرات کے پانی تک رسائی سے روک دیا۔ 3 دن تک امام اور ان کے ساتھیوں بشمول بچوں اور خواتین کو سخت پیاس برداشت کرنی پڑی۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ اقدام تھا جس کا مقصد امام کو مجبور کرنا تھا، لیکن امام حسین نے ہر طرح کے دباؤ کے باوجود اپنا عزم نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ چاہیں تو واپس جا سکتے ہیں، لیکن ان کے وفادار ساتھیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ ہر حال میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ 7 محرم کو شمر بن ذی الجوشن ایک خط لے کر آیا، جس میں عمر بن سعد کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ امام حسین سے جنگ کرے یا پھر شمر کو یہ ذمہ داری سونپ دی جائے۔ عمر بن سعد نے جنگ کو ترجیح دی اور 9 محرم کو امام کے خیموں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ امام حسین نے اسی رات اپنے بھائی اکرم عباس کو یزیدی فوج کے پاس بھیجا تاکہ انہیں ایک بار پھر سمجھایا جائے، لیکن یزیدیوں نے کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا۔ 10 محرم کی صبح، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یزیدی فوج نے امام حسین کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ امام نے اپنے چھوٹے سے گروہ کو تیار کیا، جس میں ان کے خاندان کے افراد اور وفادار اصحاب شامل تھے۔ ان کی فوج صرف 72 افراد پر مشتمل تھی، جن میں بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے، جبکہ یزیدی لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا۔ اس ظالمانہ عدم توازن کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کیا
اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یوں کربلا کا المیہ اپنے عروج کی طرف بڑھا، جہاں حق و باطل کا واضح امتیاز ہوا اور امام حسین نے اپنی قربانی سے اسلام کو زندہ رکھنے کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ 10 محرم 61 ہجری یوم عاشورہ کی صبح کو کربلا کے میدان میں ایک ایسا المناک اور تاریخی معرکہ پیش آیا جس نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 وفادار ساتھیوں نے لاکھوں کی یزیدی لشکر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ رات بھر دونوں طرف سے تیاریاں جاری رہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ایک مؤثر خطبہ دیا جس میں انہوں نے فرمایا، تم سب آزاد ہو، اگر چاہو تو رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل سکتے ہو، میں تمہیں کسی قسم کی پابندی میں نہیں رکھنا چاہتا، یزید کی فوج کا نشانہ صرف میں ہوں۔ لیکن ان کے تمام ساتھیوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہم آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس کے بعد امام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو فوج کی صف بندی کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ ان کے پاس فوجی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے انہوں نے خیموں کے گرد دفاعی حصار بنا لیا تاکہ خواتین اور بچوں کو کسی حد تک تحفظ مل سکے۔ یزیدی لشکر نے پہلے تیر اندازی شروع کی، جس کے بعد میدان جنگ گرم ہو گیا۔ امام حسین کے جان بازوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے امام کے بھتیجے حضرت علی اکبر امام کے بیٹے میدان میں آئے۔ انہوں نے یزیدی فوج کے کئی بہادر جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا، لیکن آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر امام حسین بہت غمگین ہوئے اور ان کے چہرے سے خون کے بہنے لگے۔ پھر امام کے دیگر ساتھیوں نے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مسلم بن اوسجا اور حبیب بن مظاہر جیسے جلیل القدر اصحاب نے بڑی جان بازی سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ حضرت زہیر بن قین نے کئی یزیدی سپاہیوں کو ہلاک کیا، لیکن آخرکار وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت جون امام حسین کا غلام نے بھی میدان جنگ میں اب واپس آ رہے تھے کہ دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان کا دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، لیکن وہ مشک کو من سے پکڑے رہے۔ آخرکار نیزوں کی بوچھاڑ نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کی شہادت امام حسین کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ جب تمام ساتھی شہید ہو چکے تو امام حسین تنہا رہ گئے۔ انہوں نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور یزیدی فوج سے پانی مانگا، لیکن بجائے پانی دینے کے ہرملہ نامی ایک شخص نے تیر چلا کر معصوم بچے کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین خود میدان میں اترے اور بے مثال بہادری سے لڑے۔ انہوں نے کئی یزیدی سپاہیوں کو قتل کیا، لیکن آخرکار گھیرے میں آ گئے۔ شمر اور دیگر یزیدیوں نے مل کر ان پر حملہ کیا۔ ایک زخمی حالت میں بھی امام نے کلمہ حق بلند کیا، یہاں تک کہ شمر نے ان کا سر مبارک بدن سے جدا کر دیا۔ امام کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیموں پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا، خیموں کو لوٹ لیا اور حتیٰ کہ امام کے جسم اطہر کو گھوڑوں کے سموں تلے رون ڈالا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین کو غلام بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ یوں کربلا کا یہ المیہ اپنے انتہائی دردناک انجام کو پہنچا، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی نے ظلم کے خلاف ایک ایسی شمع روشن کر دی جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہے گی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کربلا کا میدان سناٹے اور غم میں ڈوب گیا۔ یزیدی فوج نے خیموں پر حملہ کر دیا جو اب صرف خواتین اور بچے پر مشتمل تھے۔ انہوں نے نہ صرف خیموں کو لوٹ لیا بلکہ شہداء کے جسموں کو بھی بے حرمتی کا نشانہ بنایا۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا، جبکہ ان کا پاک بدن میدان کربلا میں پڑا رہ گیا۔ یزیدی فوج نے امام حسین کی بیٹی سیدہ زینب، ان کی بہن سیدہ زینب، امام کلثوم، امام کی بیوی رباب اور دیگر خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ انہیں بے رحمی سے اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ راستے میں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ بچوں کو پیاسا رکھا گیا، خواتین کے پردوں کو تار تار کیا گیا اور انہیں ذلت آمیز سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو وہاں کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے انہیں دربار میں پیش کیا۔ اس نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھا اور گستاخی سے چھڑی سے اسے ٹھوکر مارنے کی کوشش کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے بے خوف ہو کر اس کے سامنے حق کی آواز بلند کی اور کہا، اے ابن زیاد، کیا تو اس سے بھی زیادہ ظلم کرے گا؟ یہ سر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی اہل بیت کے ساتھ سختی جاری رکھی۔ اس نے انہیں قید میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا۔ کچھ دنوں بعد اہل بیت کو شام بھیج دیا گیا، جہاں یزید کا دربار لگا ہوا تھا۔
جب قافلہ دمشق پہنچا تو شہر کو سجایا گیا تھا گویا کوئی فتح منائی جا رہی ہو۔ یزید نے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھا اور فخر محسوس کیا، لیکن جب سیدہ زینب اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے نے یزید کے سامنے تقریر کی تو اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ امام زین العابدین نے یزید سے کہا، اگر تمہیں ہم پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اللہ سے ڈرو۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رسول اللہ کے نواسے کا سر نیزے پر اٹھائے پھر رہے ہو؟ یزید نے جواب میں کہا کہ اس نے امام حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اہل بیت کو قید میں رکھا۔ تدفین جب یزید کو احساس ہوا کہ لوگوں میں اس کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا ہے تو اس نے اہل بیت کو رہا کر دیا۔ وہ مدینہ واپس آئے، لیکن ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے غمگین ہو چکی تھی۔ دوسری طرف قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کربلا پہنچ کر شہداء کے جسموں کو دفن کیا۔ امام حسین کا جسم اطہر وہیں دفن کیا گیا، جو آج بھی کربلا میں ان کے مزار کی صورت میں موجود ہے۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں تھا، بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان ایک واضح جدوجہد تھی۔ امام حسین کی قربانی نے یزید کے جبر کو بے نقاب کر دیا اور لوگوں کو ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت دی۔ آج بھی کربلا کی یاد انسانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ یوم شہادت کے بعد کے واقعات نے بھی اہل بیت کی عظمت اور یزید کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کر دیا۔ واقعہ کربلا محض ایک لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی انقلابی تحریک تھی جس نے نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک لازوال باب رقم کیا، جس کے اثرات آج بھی پوری دنیا میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ یزیدی حکومت کی بے کنی اور بنو امیہ کا زوال، کربلا کے بعد یزید کی حکومت کو شدید دھچکا لگا۔ لوگوں نے اس کے مظالم کو دیکھ کر اس سے بیزاری کا اظہار کیا۔ مختلف علاقوں میں بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، جن میں تحریک توابین توبہ کرنے والے سب سے نمایاں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کوفہ میں امام حسین کو مدد نہیں بھیجی تھی اور بعد میں نادم ہو کر یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں یزیدی فوجوں کا مقابلہ کیا، لیکن شہادت پا گئے۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے کوفہ میں ایک تحریک چلائی اور امام حسین کے قاتلوں کو سزائیں دیں۔ اس نے عمر بن سعد، شمر اور عبید اللہ بن زیاد جیسے مجرموں کو قتل کر کے کربلا کے مظلوموں کا انتقام لیا۔ اگرچہ مختار کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلی، لیکن اس نے یزید کے ظلم کو دنیا کے سامنے واضح کر دیا۔ بالآخر بنو امیہ کی حکومت زوال پذیر ہوئی اور عباسیوں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ یزید کی موت کے بعد اس کی اولاد کو بھی سیاسی طور پر کمزور کر دیا گیا۔ امام حسین کی قربانی کا پیغام اور اثرات۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کیا کہ ظالم کے سامنے جھکنا گناہ ہے، چاہے اس کی طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ حق کے لیے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے، خواہ اس میں جان چلی جائے۔ چھوٹی سی جماعت بھی اگر حق پر ڈٹ جائے تو تاریخ بدل سکتی ہے۔ ان کا یہ پیغام صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ دنیا بھر کے انقلابی رہنماؤں کے لیے مشعل راہ بنا۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، میں نے امام حسین سے سیکھا کہ ظلم کے خلاف کیسے لڑنا ہے۔ اسی طرح نیکلسن جیسے مستشرق نے لکھا، کربلا کی قربانی انسانی تاریخ کا سب واقعہ ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان محرم کے دنوں میں امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ عزاداری، مجالس، تعزیہ داری اور ذکر حسین کی روایات نے کربلا کے پیغام کو زندہ رکھا ہے۔ خاص طور پر ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان اور لبنان میں یوم عاشورہ پر عظیم الشان اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، جہاں لوگ امام حسین کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان کی تعمیر اور زیارتی مقام۔ آج کربلا ایک عظیم زیارتی مقام ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین امام حسین کے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کا مزار نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے محبت اور احترام کا مرکز ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق بات کہنے سے کبھی نہ گھبرانا، ظالم کے سامنے کبھی جھکنا نہیں، چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہوں، حق پر ڈٹے رہنا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ قربانی ہمیشہ زندہ رہے گی اور آنے والی نسلیں اس سے روشنی حاصل کرتی رہیں گی۔ ختم شد۔